آگے ارشاد فرمایا قل، اے محبوب آپ فرمائیے، هو القادر، وہ قادر ہے، علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت کریمہ ایک ڈر رکھنے والے کے دل کو ہلا دیتی ہے۔ یہ آیت کریمہ ایک ایسی آیت ہے کہ جس سے دل لرز جاتا ہے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے، جو رب نعمتیں دیتا ہے وہ جب چاہے لے سکتا ہے۔ ایک لمحہ، اس سے بھی کروڑ میں حصے سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کچھ تباہ کر دے۔ کس بات پر انسان غرور کرتا ہے؟ کیوں شریعت کی نافرمانی کرتا ہے؟ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، هو القادر، وہ قادر ہے، علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے تلے سے، نیچے سے، او یلبسکم شیعا، یا تمہیں بھڑا دے مختلف گروہ کر کے، آپس میں تمہاری لڑائی ہو جائے، وَيُذِيقَ بَعْدَكُمْ بَأْسَ بَعْدٍ، اور ایک کو دوسرے کی سختی چکھائے۔ اوپر سے عذاب، بارشیں، سخت بارشیں، بجلی کا گرنا، طوفان، آندھیاں، نیچے سے عذاب، زمین کا پھٹ جانا، زمین کا دھس جانا، اسی طرح زلزلے، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ تمہاری آپس میں لڑائیاں ہو جائیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آپس کی محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر گھر میں محبت نہیں رہتی، رشتہ داروں میں محبت نہیں رہتی۔ آج یہی کچھ ہو رہا ہے۔ انظر، دیکھو، کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، ہم کیوں کر طرح طرح سے آیتیں بیان کرتے ہیں کہ کہیں ان کو سمجھ ہو۔ دیکھو کیسے ہم آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں۔ مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ اس آیت سے کون لوگ مراد ہیں۔ مفسرین کی ایک جماعت نے کہا کہ اس سے امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مراد ہے، اور آیت انہی کے حق میں نازل ہوئی۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جب یہ نازل ہوا کہ وہ قادر ہے تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ہی پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب یہ نازل ہوا کہ یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تیری ہی پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب یہ نازل ہوا، یا تمہیں بھڑا دے مختلف گروہ کر کے، آپس میں تمہاری لڑائی ہو جائے، اور ایک کو دوسرے کی سختی چکھائے، تو فرمایا یہ آسان ہے۔ مسلم کی حدیث شریف میں ہے، اور یہ بات صد الافاضل علیہ رحمہ نے خزائن العرفان میں لکھی۔ مسلم کی حدیث شریف میں ہے کہ ایک روز سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسجد بنی معاویہ میں 2 رکعت نماز ادا فرمائی، اور اس کے بعد طویل دعا کی۔ پھر صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، میں نے اپنے رب سے 3 سوال کیے، ان میں سے 2 قبول فرمائے گئے۔ ایک سوال تو یہ تھا کہ میری امت کو قحط عام سے ہلاک نہ فرمائے، یہ قبول ہوا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت قحط سے ہلاک نہیں ہوگی۔ ایک یہ تھا کہ انہیں غرق سے عذاب نہ فرمائے، یہ بھی قبول ہوا، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طوفان اور سیلاب میں غرق کر کے ہلاک نہ کیا جائے گا۔ اور فرمایا تیسرا سوال یہ تھا کہ ان میں باہم جنگ و جدال نہ ہو،
ان میں آپس میں لڑائی نہ ہو۔ یہ قبول نہیں ہوا، یعنی اس سے مجھے روک دیا گیا۔